رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ سرو موٹر آئل، شمع بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، وز واش، گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ، ایس ایم فوڈز، وولکا فوڈز انٹرنیشنل اینڈ الکریم بلڈرز۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مخفی نیوز کا پروگرام رمضان ذیشان، اور میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعید۔ امید ہے کہ آپ ماہ سیام کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے میں ہم وقت مصروف ہوں گے، لیکن تقاضا یہ ہے کہ حقوق العباد بھی ادا کیے جائیں، ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے جن کے احساس کے لیے اس ماہ سیام کو ہم پر اتارا گیا، ہمیں بھیجا گیا، اور اس کی فضیلتیں جو ہیں وہ ہم تک پہنچائی گئی۔ تو مجھے یقین ہے کہ آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ملا رہے ہوں گے اور ملاتے رہیں گے۔ آج ہمارا موضوع ماہ سیام اور کردار سازی، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے استاد القرآن، ممتاز عالم دین، مقرر و مدبر و خطیب، اور بین الاقوامی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر عزت مآب قاری محمد عمر سعیدی دامت برکاتہ العالی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور میں انہیں اس شعر کے ساتھ اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، جو ان کے در کی گدائی پر ناز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے، خدا بھی اس کو بہت سرفراز کرتا ہے۔ قاری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ رمضان ذیشان میں تشریف لائے۔ اور اسی طرح ہمارے دوسرے معروف مذہبی اسکالر جمال نقشبند، صوفی باصفا حضرت بشیر احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ذیشان، سجادہ نشین دربار نقشبند بلال پور شریف، ممتاز ماہر تعلیم حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی، اور انہیں اس شعر کے ساتھ پروگرام رمضان ذیشان میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں کہ معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، معلوم نہیں کون سی بستی کے مکی ہیں، کچھ لوگ میری سوچ سے بڑھ کر بھی ہنسی ہیں۔ بھائی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ محبتوں کا شکریہ۔ قاری صاحب، تلاوت کلام پاک سے آپ اس پروگرام کا آغاز کریں گے، تو آیات بینات سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قاری صاحب سبحان اللہ، سلامت رہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ
وهو رب العرش العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. سبحان اللہ، سبحان جزاک اللہ، اللہ. سبحان حسن حسن. اور آپ دونوں حضرات چونکہ صاحبان علم و دانش ہیں، صاحب تصوف و تصرف ہیں، تو حضرت قمر وارسی کا ایک شعر آپ صاحبان کے ذوق کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال. واہ. اب کہاں جاؤں تڑپتے دل کی یہ خواہش نکال، اے مدینے کی زمین میری بھی گنجائش نکال. اللہ اکبر. اے مدینے کی زمین واہ. میری بھی گنجائش نکال. بارگاہ رسالت مآب میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت آپ کو عطا. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت پاک کے 3 شعر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. سب سے بالا والا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول. کیا کہنے. خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء سے رسول. سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون دیتا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار. ملک کونین
ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے شک بے شک بے شک، غمزدوں کو رضا غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضور سلامت رہیں سلامت رہیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی دامت برکاتہم العالی، ایک شعر سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، واہ، ڈگریاں نہیں کرتی فیصلے فراست کے، تربیت بتاتی ہے خاندان کیسا ہے۔ واہ 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 واہ، تو ہمارا آج کا موضوع ماہر سیام اور کردار سازی۔ آپ ایک ماہر تعلیم ہیں، ہم اب وقت اسی کام میں مصروف ہیں، نسل نو کی تربیت کر رہے ہیں۔ کردار سازی کی اہمیت اور ضرورت ہمیشہ تھی، ہے اور رہے گی۔ تاہم میرا سوال یہ ہے کہ جتنی کردار سازی کی ضرورت آج ہے اور خاص طور پر ماہر سیام میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ عرض کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو مکس نیوز کی پوری ٹیم، جناب ملک محمد اکمل وحید صاحب، محترم راجہ محمد قاسم سعیدی صاحب، آپ سب احباب کا شکریہ کہ اس مرتبہ رمضان ذیشان کی ٹرانسمیشن میں آپ نے بار دیگر فقیر کو یاد کیا، اور یہ محبتیں ہیں آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، یہ جو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس وقت جاری ہے، یہ حقیقت میں نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شعبان اور رمضان دونوں بالخصوص نیکیوں کا موسم بہار جسے کہا جاتا ہے، اور بہار کے موسم کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں تمام چیزیں، پھول، درخت، شجر، ساری چیزیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، اور باغات، باغ و بہار ہوتی ہے ہر چیز۔ تو نیکیوں کا موسم بہار خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے۔ میرا تعلق ایک ایسے ادارے سے اور ہے کہ میں تربیت اساتذہ اور پوسٹ گریجویشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ہیں، اور روحانی طور سلاسل کے طور پر بھی نوجوان نسل کی اکثریت جو ہے وہ ہماری طرف آتی ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم خدمت کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، فرمایا گیا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ واہ، تو جوانی میں، عین جوانی میں توبہ کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا شیوہ ہے، یہ عام بات نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت حق دی، انہوں نے نوجوانان عرب کو اپنی طرف مخاطب کیا، اور اس وقت کے جو سرداران مکہ تھے، قریش تھے، جو اس وقت کا نظام تھا، ان کو جس چیز نے چیلنج اصل میں کیا، انہوں نے کہا کہ نوجوان سب سے زیادہ ان کی تحریک کی طرف جوک در جوک چلے آ رہے ہیں اور اپنے سر کٹانے پہ تیار ہو رہے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا، امیر شہر سے میری فقط اتنی لڑائی ہے، امیر شہر سے میری فقط اتنی لڑائی ہے، میں وہ سر بناتا ہوں جنہیں جھکنا نہیں آتا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانان عرب میں وہ تربیت کا شیوہ ان کو دیا، وہ چیز جو ہے آج کے نوجوان میں بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر رمضان المبارک اس کا بہترین طریقہ ہے۔ رمضان صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، ہم روزہ رکھ لیں، ہم جو ہے تراوی میں چلے جائیں، ہم افطار کا اہتمام کر لیں، ہم صدقہ خیرات کر لیں، یہ تو
فرائض میں سے، واجبات میں سے اور مستحبات میں سے عبادات ہیں جو بنیادی مقصد ہے کہ تزکیہ نفس، رمضان ہے ہی تزکیہ نفس کے لیے، اور نوجوان نسل جو ہے وہ جس طرح اس نئی بے راہروی کا شکار ہے، نفسا نفسی کا یہ عالم ہے، اور طاغوتی حملے جو ہیں وہ اغیار کے مختلف صورتوں میں، کبھی میڈیا کے انداز میں، کبھی سوشل میڈیا کے انداز میں، کبھی پرنٹ میڈیا کے حوالے سے، کبھی مختلف بے راہروی عام ہو رہی ہے، اور یہ وہ معاشرہ پیدا ہو رہا ہے جہاں بنیادیات جو ہیں صرف اسلام کی بنیادی باتیں نہیں، انسانیت کی بنیادی نکاح جو ہے اس کو ایک آپشن کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ وہ بے راہروی کا دور آ رہا ہے کہ جہاں ہم جنس پرستی کو قانون کا درجہ دیا جا رہا ہے بعض ممالک میں، تو اس طرح کی صورتحال میں کوئی کیا پہنے، کیا کھائے، کیا پیے، مادر پدر آزاد جب معاشرہ ہوتا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بنیادی طور پر ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوان، ان کی تربیت بہت ضروری ہے، اور ان کی تربیت کے لیے رول ماڈل جو ہے بالکل جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، بے شک، اور بڑوں کا شیوا ہے، اساتذہ، معلمین، مشائخ، علماء اور بالخصوص والدین، یہ ان کے لیے رول ماڈل ہیں، ان کو وہ جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے بے شمار گھرانے دیکھے جو سنورے ہوئے سے بگڑے، اور جو بگڑے ہوئے سے سنور گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس گھر کے بڑوں نے بنیاد پہل کی، جب بڑوں نے پہل کی تو چھوٹے خود بخود ان کے منہج پر، ان کے طریقہ کار پر چل پڑے۔ گویا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ تو صاحب قاری حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی دامت برکاتہم العالی اسی موضوع کو لے کر آگے چل رہے تھے۔ ایک وقفے کا وقت ہوا تھا، وقفے سے واپسی کے بعد انشاءاللہ حضرت قاری محمد عمر سعیدی دامت برکاتہم العالی سے میں اگلا سوال پوچھوں گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ Servo Motor Oil. Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. ویلکم بیک ناظرین۔ حضرت قاری محمد عمر سعیدی دامت برکاتہم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور، تمام مکاتب فکر پر کردار سازی کے حوالے سے بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تاہم میرا سوال یہ ہے کہ جو علماء اور خطباء ہیں ان پر اس حوالے سے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ کس حد تک پوری ہو رہی ہے؟ گزارش یہ ہے، یہ ذمہ داری خطباء پر تو بہت بڑی ہے کہ وہ وارثان منبر رسول ہیں۔ میرے آقا کریم العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے وارث تو علماء ہیں۔ اب علماء کا حق یہ بنتا ہے کہ جس طرح میرے آقا کریم نے بگڑی ہوئی قوم عرب کو راہ راست پر لا کر انہیں وقت کا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ مجھے وہ جملہ سیدنا عمر فاروق کا نہیں بھولتا کہ سیدنا عمر فاروق ایک دفعہ بیٹھے رو رہے ہیں، گریہ فرما رہے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا حضور کیا بات ہے، آج آپ گریہ فرما رہے ہیں، کوئی گریہ کی وجہ تو بتائیں۔ فرمایا ہاں ایک وقت تھا، کچھ اونٹ میرے والد گرامی نے عطا فرمایا، مجھے فرمایا عمر جاؤ ان کی نگہبانی کرو، تو میں ایک اونٹ کو سنبھالتا تو دوسرا بھاگ جاتا، دوسرے کو سنبھالتا تو تیسرا بھاگ جاتا، تو اس کیفیت میں میرے والد گرامی نے میری سرنوشت فرمائی۔ تو آج میں آقا کریم کی تربیت مقدسہ کے اس کرم پر میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مالک جب سے میں تیرے محبوب کے قدموں سے لگا ہوں، آج 18,000 مربع میل کا میں اکیلا امیر المومنین ہوں۔ اب میں دعویٰ کر رہا ہوں اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مرے گا تو عمر اس کا بھی جواب دے گا۔ اللہ، آپ کا غلام اسلم وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہاں پر ایک گھر میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے،
اور والدہ انہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہی. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ بچے کیوں روتے ہیں؟ تو اندر سے جواب آیا جاؤ اپنا کام کرو، یہ تمہارا کام نہیں. آپ نے اصرار کیا تو اس مائی صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے کہا کہ میں عمر سے پوچھوں گی، میں عمر سے پوچھوں گی کہ تو رعایا کا کیا خیال کرتا ہے کہ جب تیری رعایا میں لوگ بھوکے سوتے ہیں. اللہ اکبر. فوراً آپ دوڑے، بیت المال سے آٹا لیا، ضروریات کی چیزیں لیں اور اپنے کندھوں پر رکھی. اللہ. آپ کے غلام اسلم نے عرض کیا حضور مہربانی فرمائیں، آپ امیر المومنین، میں آپ کا غلام ہوں. فرمایا آج اگر میں یہ بوجھ تمہیں دے دوں، کل قیامت کو تو میرا بوجھ اٹھائے گا. اللہ اللہ. اس گھر میں پہنچے، آٹا گندوایا، ہانڈی پکائی، خود آگ جلائی، اور اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کی لحیہ مقدسہ گھنی تھی تو وہ جو آگ کی دھواں تھا وہ آپ کی لحیہ مبارک سے ایسے باہر سے ایسے اٹھ رہا تھا. اللہ اکبر. آپ نے کھانا پکایا، کھانا پکانے کے بعد کھانا تیار کروایا، کھانا تیار کروانے کے بچوں کو کھلایا، بچوں کو کھلانے کے بعد حضرت نے بچوں کو ہنسانے کے لیے نا کہ جب میں آیا تھا رو رہے تھے، اب وہ کیفیت پیدا کی کہ بچے ہنسیں. فرمایا میرے آقا کریم نے جو ہمیں تربیت عطا فرمائی ہے وہ رلانے کے لیے نہیں، وہ ہنسانے کے لیے. واہ واہ واہ. حضور علماء کا جو وہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں کو دیکھیں نا، وارثان منبر تو کہلائے، وارثان منبر تو وہ تھے جنہوں نے آقا کریم کے مبارک فرامین پر اپنی زندگیوں کو بدلا. جی پتھریلی زمین پر وہ رہنے والے وہ لوگ، انہوں نے سرکار کائنات حضور سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ کو اپنا حرز جان بنایا اور پوری امت پر، پوری دنیا پر چھا گئے. بے شک. ہاں اسی وجہ سے علامہ اقبال نے فرمایا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، امانت کا، دیانت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب دنیا کی امامت کے لیے تو پھر یہ چیزیں ضروری ہیں جن کا علامہ نے ذکر فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. عمل کی توفیق دے اور اس فریضہ مبارکہ کو احسن طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ امت مسلمہ جو ہے وہ راہ راست پر آئے. حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی، آپ سجادہ نشین ہیں دربار نقشبند لال پور شریف کے. اکثر آپ کے پروگراموں میں میری بھی حاضری ہوتی رہتی ہے، وہاں بھی ایک سلسلہ ہے لوگوں کی تربیت کا. تو یہ جو خانقاہی نظام ہے، یہ روحانی مراکز ہیں، تو اس کردار سازی میں ان کی کیا اہمیت ہے اور کس طریقے سے یہ جو کردار سازی ہے اس میں لوگوں کو اس طرف راغب کیا جا رہا ہے تاکہ جو بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو ہمارے لیے المیہ ہیں ان کو کیسے ختم کر سکتی ہے یہ جو خانقاہی نظام ہے، اس کے بارے میں بتائیے. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب. ملک پاکستان اور عالم اسلام کے معاشرے کا جب ہم انحطاط دیکھتے ہیں، اداروں کا زوال دیکھتے ہیں، اس میں بہت بڑی ایک اس ساری خرابی کی وجہ خانقاہی نظام کا بھی خراب ہونا ہے، اس کا روبہ زوال ہونا ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ صاحبان محراب و منبر، آپ بڑی حق پرستی کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. صاحبان محراب و منبر، خرقہ و خلافت، ان کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ فقط رسوم و رواج تک رہ گئیں، وہ فقط گدیاں اور اس مال و متاع تک اور دنیاوی مناسب تک نظرانے اور جناب وہ دنیاوی مناسب تک رہ گئیں. میں نے جس مرد کلندر اور جس درویش حق کی آغوش میں پرورش پائی، وہ پدرم ماں سلطان بود والا نعرہ نہیں تھا. آپ جانتے ہیں اچھی طرح. میرے والد گرامی پیر طریقت جوان نقشبند حضرت خواجہ پیر بشیر احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، وہ الفقر فخری والفقر منی اس کی عملی مثال تھے. بے شک. اور مجھے ایک بات ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ بیٹا نفرت گناہ سے کرو، گناہگار سے نہیں. واہ. نفرت گناہگار سے کبھی نہ کرو، گناہ سے کرو. خوب. جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نہیں. ہمارا جو بنیادی سلسلہ تصوف ہے، تصوف محض رسوم و رواج کا نام رائے صاحب نہیں ہے. جنہوں نے سمجھا وہ پھر ان کا حالات بھی دیکھ لیں. واہ. تصوف من کی دنیا میں انقلاب کا نام ہے، تربیتوں کا نام ہے، شخصیتوں کی پروان چڑھانے کا نام ہے. اور
تصوف جو ہے وہ صرف عبادات کا نام نہیں، معاملات کا نام بھی ہے، واہ، اخلاقیات کا، تربیت کا ایک نظام کا نام ہے۔ تو خانقاہی نظام کی عصر نو بحالی اور اس کے احیاء کی ضرورت ہے، اور اس کا احیاء جو ہے جو 100 سال یا 125 سال پہلے حضرت قلندر لاہوری حکیم الامت آپ نے فرمایا کہ پھر ان جوانوں کو میری آہ سحر دے دے، تو وہ بات ہے اصل میں۔ آپ نے ابھی پڑھا تن آسانی نوجوانوں میں بہت ہے، رات دیر تک موبائل استعمال کرنا، دیر سے سونا، صبح دیر تک سوتے رہنا، فجر کی نماز گئی، اور صحت کا بھی ستیہ ناش جو ہے، ناشتے کے وقت سوتے رہنا، دیر سے ناشتہ کرنا، دوپہر کے کھانے کے وقت ناشتہ کرنا۔ اچھا، ایک پورا سوشل سسٹم ایسا بن گیا، آپ ہماری مارکیٹوں میں دیکھیں، ہمارے کاروباری حضرات دوستوں کو دیکھیں، دفاتر میں دیکھ لیں، جہاں دیکھ لیں، اتنی دیر سے جو ہے وہ لوگ اپنا دکانیں کھولیں گے، 12-1 بجے دکانیں کھلتی ہیں، 12-1 بجے دکانیں کھولتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہم نے صبح خیزی، صبح کو اٹھنا چھوڑ دیا، تو نماز پنجگانہ تو معمولات میں نہ رہی، ہماری جو ہے چائس ہی نہیں ہے۔ تو اس میں جو چیزیں ہماری طرف آ رہی ہیں، میں آج ہی اپنی ایک کلاس میں بچوں کو سمجھا رہا تھا کہ بیٹا اپنے آپ کو کبھی سستا نہ کریں، وی آر ناٹ فار سیل۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہر کس و نکس آ کے ہمیں اٹھا لے جائے، یعنی جو حضرت مولا کائنات سید علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے تحقیق رب کو پہچانا۔ تو مقصد یہ کہنے کا، عزت ادب اور احترام کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ سیلف ریسپیکٹ، اپنے آپ کی ریسپیکٹ کریں، اپنے آپ میں جھانکیں۔ نوجوانوں کو اس طرف لانا ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہاں جو صاحبان دستار و جبہ ہیں، جن کی ذمہ داری ہے، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ نوجوان جو ہیں وہ کدھر کو جا رہے ہیں۔ ان کو دراصل جو بیعت ہے یا سلسلہ طریقت میں داخل ہونا، وہ توبہ ہی تو ہے۔ ابھی بات کر رہے تھے توبہ کے بارے میں، وہ توبہ تو ہے۔ نوجوانوں کو توبہ کی طرف لے کر آنا، ان کو اثر نو دین حق کی جتنی تعلیمات ہیں ان سے روشناس کروانا، طریقت و شریعت کے جو چشمے ہیں وہ اسی طرح پھوٹتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اخلاقیات بھی ہوں، ظاہر بھی سنور جائے، اور ظاہر کے نور سے باطن بھی نور علی نور ہو جائے، وہ بھی خوبصورت ہو جائے۔ جی حضور، قاری محمد عمر سعید دامت برکاتہ علی، روزہ، تراویح، تسبیحات اور دیگر جو ماہ سیام کے معمولات ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر من حیث القوم کردار سازی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات جس سے کچھ تھوڑا سا انقلاب آ جائے، وہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، جو جرائم پہلے ہو رہے تھے ماہ سیام سے پہلے، وہ ماہ سیام میں بھی ہو رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، مہنگائی ہو رئی ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو تبدیلی آنی چاہیے تھی نا، ضرور دیکھنا محسوس ہونا چاہیے بھائی ماہ سیام آ گیا، ہم نے شیاطین قید کر دیے، بھائی شیاطین تو قید ہو گئے، لیکن پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ روزے کے بارے میں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ روزے کی کیفیت میں یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، رحمت کے دروازے کھلے، جنت کے دروازے کھلے، شیطان قید و بند، ٹھیک ہو گیا، یہ سرکار نے فرمایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے، یہ قرآن کی نص ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، ٹھیک ہے، کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ میں یہ مفہوم پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، نماز بے حیائی کے کام سے روک، لیکن یہ کیا بات ہے، ہم نمازی بھی ہیں، چور بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، ہم نمازی بھی ہیں اور دوسرے کا حق بھی مارتے ہیں، تو یہ ساری برائیاں نمازی میں، یہ کیسی بات ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلی بات رزق حلال نگاہ۔ یہ اہم بات آپ نے کی، رزق حلال اگر ہو، اور حضرت ابھی فرما رہے تھے اگر مرشد کامل کے فرمان پر ہر وقت بندہ باوضو رہے، تو روزے نے تو ہماری تربیت کی ہے،
واہ بھئی ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہم، بھوک کی شدت ستا رہی ہے، ہم، نہ ہم پانی پی رہے ہیں ہم، نہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ کیوں کہ اس وجہ سے بند کمرے میں بندہ بیٹھا ہے، اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی میں اگر کھانا کھاؤں نا، پانی پیوں نا، تو میرا رب مجھے دیکھتا ہے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے۔ اب روزے نے تو تربیت کر دی کہ اب یہ بندہ سمجھنے لگ گیا ہے ہم، کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ دور ہو جاتا ہے۔ صحیح تو اللہ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم، میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ ہم، ہم، تو اب تو بندے کو اس سے بھی زیادہ یعنی یقین کامل سے اور درجہ اسے حاصل ہو جائے، جی ایقان نصیب ہو جائے، اور وہ کہہ دے، بداہتاً کہہ دے کہ اب روزے نے بھی مجھے یہی سکھایا ہے، نماز نے بھی مجھے یہی سکھایا ہے، ہم، لہذا اب بد کرداری نہیں، اب کردار سازی کی طرف مجھے جانا چاہیے۔ واہ واہ حضور، یہ باتیں تو یقینی بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی ہے، اور قرآن نے ہماری تربیت فرمائی ہے، حدیث میں میرے آقا کریم نے، یعنی یہاں تک سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیران بات تک میں مطالعہ کر رہا تھا حدیث پاک کی، اس جو پہلا خطبہ سیدنا سلمان فارسی سے یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے یہاں تک فرمایا میرے غلاموں، جو اپنے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرائے ہم، تو اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ ثواب ملے گا، یہ سرکار نے یہ فرمایا، اس کے لیے جنت ہے۔ اچھا، جب یہ سرکار کے صحابہ نے سنا تو عرض کیا حضور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں سنو، میں نہیں جانتا کہ تمہاری کیفیت کیا ہے، اگر تم نے ایک گھونٹ ہم، دودھ کا پلا دیا تب بھی تمہیں روزے کا ثواب نصیب ہو گیا، سبحان اور تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ واہ 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 ہاں، اس کے روزے سے بھی تمہیں ثواب ہوگا جس کا روزہ تم نے کھلوایا ہے، واہ جی، اور اگر تم نے ایک کھجور بھی دے دی نا تب بھی تمہیں ثواب مل جائے گا۔ واہ واہ اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شربا، گھونٹ، ایک گھونٹ پانی کا پانی کا پلا دیا تو پلا دیا تب بھی روزے کا ثواب، اور اگر کوئی پیٹ بھر کے کھلا دے، اللہ فرمایا میرے حوضی کا لفظ آتا ہے، میرے حوض، میرے حوض، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا تو کائنات کے وارث ہیں، بے شک مالک و مختار ہیں۔ میرے آقا کریم فرما رہے ہیں میرے حوض سے اسے پانی پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کتنی بڑی بات ہے، جامع کوثر عطا ہوں جامع کوثر عطا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جامع کوثر۔ اچھا، علماء کے لیے میں یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور علماء اپنے اور لوگ آئیں گے جو خوش نصیب ہوں گے، تو میں یہ تو ہے کہ بھئی میں انہیں اپنے پیالے سے پانی، اپنے حوض سے پانی پلاؤں گا، لیکن جب علماء ربانیین آئیں گے نا تو ان کو میں اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کی خدمت کی ہے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ حضور۔ ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، آپ نے کرم نوازی فرمائی، ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، کوئی خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا کیجیے۔ میں بہت شکریہ۔ میں جو آخر پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الٹیمیٹلی جو رزلٹ آتا ہے، نتیجہ ہے روزے کا، حضرت فرما رہے تھے، تو میں آپ سب کو، بچے، نوجوان، بیٹیاں، بہنیں جو بھی دیکھ رہی ہیں، اور مکس نیوز کے جتنے ناظرین ہیں کے لیے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا اذا افطر، جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری اذا لقاء ربہ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ واہ، تو یہ دو خوشیاں جو ہیں، ان سے بڑی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے، کوئی خوشی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر روزے کا اجر جو ہے وہ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ بے شک میرے لیے حدیث قدسی ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا، اور اگر ہم اس کو پڑھ لیں وانا اجزا بہ، تو میں خود ہی اس کا اجر بن جاؤں گا۔ واہ 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 واہ، اور پھر یہ جو فرما رہے تھے کہ روزہ سب سے بڑی خود تربیت ہے، بدنی تربیت ہے، روحانی تربیت ہے۔ تو ایک اور حدیث پاک میں فرمایا لکل شیء زکوٰۃ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، وزکوٰۃ الجسد الصوم،
اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. تو میں نے 1 منٹ میں 3 احادیث بیان کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے اجر کو دیکھیں, صرف اجر کے لیے روزہ نہ رکھیں, اپنے من کی دنیا کو سنوارنے کے لیے کریں. اور ایک بات نوجوانوں کے لیے خاص کہوں گا, جو اخلاقیات اور جو کردار سازی کے حوالے سے اس ماہ مقدس میں سورہ الحجرات کو باترجمہ جو ہے ضرور پڑھیں. سورہ الحجرات قرآن مجید کی, اس کو ضرور تلاوت کریں. آج کل کے نوجوانوں میں جو سب سے بڑی سوشل ایولز ہیں نا, ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کی وجہ سے سوشل ایولز آئی ہوئی ہیں. ہم نے نک نیمز رکھنے شروع کر دیے. لوگ بڑا استہزاء تمسخر دوسروں کا اڑایا جاتا ہے, مذاق اڑایا جاتا ہے, اور کہتے ہیں ہم روزہ دار ہیں. گالم گلوچ عام ہوتی ہے, برے نام لیے جاتے ہیں. اور ہمیں کہا گیا بئس الاسم فسوق بعد الایمان, کہ برا نام رکھنا ایمان کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. ولا تنابزوا بالالقاب, اور برے ناموں سے, نک نیم سے نہ پکارو. تو میرا بہت ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں, لیکن میں یہ ایک بات خاص طور پر کہنا چاہ رہا ہوں, گزارش کرنا چاہ رہا ہوں. سوشل میڈیا نے جہاں ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکالا, وہ سوشل میڈیا کہیں اوپر سے نہیں آیا, وہ بھی ہم لوگ ہی ہیں اس پہ اپلوڈ کرنے والے, اور وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنے والے, اور ان چیزوں کو شیئر کرنے والے. تمسخر اور مزاح اور چیز ہے, مذاق اور چیز ہے. ہم کسی کی کریکٹر اسیسینیشن, یہ کردار سازی کی بات ہو رہی ہے نا, کریکٹر پیوریفیکیشن کی بات آج کا ٹاپک ہے. تو کریکٹر اسیسینیشن کو ہم فخر سمجھتے ہیں, فخر و مباحات سمجھتے ہیں, اور اس پہ ہا ہا اور مذاق اور ٹھٹھا. تو رمضان تو سنجیدگی کا درس دیتا ہے, رمضان روحانی بالیدگی اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے. اور ہمارے تو جو نوجوان ہیں ہمارے پاس آتے ہیں, ہم انہیں یہی سمجھاتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین و جمیل اخلاق, اگر سرکار سے محبت ہے تو سرکار کے اخلاق بھی, اسوے کو بھی اپنا لو. ابھی میں یہاں لکھ کے لایا تھا آج, ایک اب وقت نہیں ہے, کہ یہودی نوجوان جو تھا سرکار کی محفل میں آتا تھا, پیچھے بیٹھتا تھا, تو وہ جب نہ آیا تو سرکار نے پتہ کیا, معلوم کروایا, اور پھر اس کی عیادت کے لیے خود جا پہنچے. جب وہاں اس کی تیمارداری کے لیے گئے تو پتہ چلا وہ بیمار تھا. تو آقا علیہ السلام نے غیر مسلم نوجوان پہ کتنی کرم نوازی فرمائی. ہم اپنے مسلمان بھائی نوجوان کا دل دکھاتے ہیں. وہاں اس کی تیمارداری کے لیے گئے, اسے دعوت اسلام دی, اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا, کیونکہ سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اس کا وقت آخرت قریب ہے. اس نے باپ کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں دیکھا, باپ نے اجازت دے دی, دل پگھل گیا, خود تو نہ ہوا. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا, اس نے سرکار کی دست شفقت میں ہی جان آفرین کے سپرد کر دی. پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے, جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تو نوجوانوں, یہ ہے نوجوان کی توبہ. سرکار نے فرمایا اب اسے لے چلو, یہ ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم اس کو رخصت کریں گے. جزاک اللہ. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. حضور, پروگرام کے آخری لمحات ہیں, تو کوئی اپنے تجربات کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو خصوصی پیغام جو ہے وہ عطا کیجیے. میں تو یہی عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا صاحبہ ہمارے اوپر ہمیں عطا ہو گیا ہے. اب اسی میں ہم اگر خصوصی تربیت کا اہتمام کر لیں, مجھے تو حضرت خواجہ فقیر محمد الباروی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ تسبیح لے کر نا تو کوئی اور کام نہ کیا کرو, صرف تسبیح لے کر ایسے پھیرا کرو اور دل کی طرف نگاہ کیا کرو. پڑھنا کچھ نہیں, اور جب دل کی طرف نگاہ کرو گے تو لفظ اللہ اپنے دل پر لکھو تصوراتی انداز میں, اور پھر اس طرح چلاتے رہو, تو کسی ایک وقت بھی لفظ اللہ نکل گیا تو تمہاری دنیا آخرت سنور جائے گی. سبحان اللہ. تو یقینی بات ہے کہ وہ رحمت یزداں جو ہے نا, وہ بخشنے کے لیے تو اسے بہانا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کی رحمت جو ہے ہر وقت, اللہ اکبر, رحمت رب دی پچھلی راتی رحمت سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرے بلند آوازا بخشش منگن والیا یارا, کھلا ہے دروازہ, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, راہ منزل ہی نہیں. ایک بات آخر پہ میں نوجوانوں کے لیے خاص, اس رمضان کی برکت سے بڑا آسان ہے وہ نسخہ اور فارمولہ کہ آج کل جو ہے صحت کے وجہ سے بھی اور روحانی حوالے سے بھی ایک بڑا مسئلہ عام ہو رہا ہے, وہ سگریٹ نوشی, اسموکنگ ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزے سے بڑھ کر سگریٹ نوشی کی پرہیز کیا ہو سکتی ہے. واہ واہ. تو یہ سب سے بڑا جو ہے آپ کے لیے ایپیٹائزر ہے روزہ.
تو آپ اسموکنگ جو ہے وہ نوجوان نسل کو، اپنے آپ کو کوئی بندہ جلا رہا ہے تو یہ بھی میری خاص بات ہے کہ روزہ رکھیں اس نیت کے ساتھ کہ ہم بہت ساری اور خرافات سے بھی بچ جائیں۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ حضرت قاری محمد عمر سعیدی دامت برکاتہ اللہ علیہ، حضور آپ تشریف لائے اور ماہ سیام اور کردار سازی کے حوالے سے آپ نے سیر حاصل کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت خواجہ محمد زبیر نقشبندی، آپ کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے، دیرینہ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس تعلق کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ آپ نے بھی نوجوانوں کو بہت آسان طریقے سے جو ہے وہ ایک پیغام پہنچایا، تو آپ دونوں حضرات کا شکریہ کہ آپ رمضان کی شان میں تشریف لائے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کردار سازی کے حوالے سے اب آپ نے کتنی خوبصورت اور خوبصیرت گفتگو کی۔ سو اپنے نعتیہ مجموعے نعتین کلکوثر سے صرف چند اشعار جو ہے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دیکھیے گا حضور آپ کی توجہ کا طالب، اور اس کی ردیف ہے منور سلسلے۔ اچھا، دبستان وارشیہ میں پھر وہ ردیف کا سارا سلسلہ کہ مہرباں ہوں گے کبھی مجھ پر منور سلسلے، کیا بات، مہرباں ہوں گے کبھی مجھ پر منور سلسلے، اور نور سے بھر دیں گے میرا گھر منور سلسلے، نور سے بھر دیں گے میرا گھر منور سلسلے۔ اور آپ نے ابھی درود پاک کی بات کی کہ میں درود پاک کی برکات پاتا ہوں قریب، میں درود پاک کی برکات پاتا ہوں قریب، بن گئے جب سے میرے رہبر منور سلسلے۔ اور جس گھڑی ہوں خواب میں شاہ امم جلوہ نما، جس گھڑی ہوں خواب میں شاہ امم جلوہ نما، ہیں وہی بس افضل و برتر منور سلسلے۔ اور اس کا مقطع کہ شاہ والا کا کرم الفت شفاعت رحمتیں، شاہ والا کا کرم الفت شفاعت رحمتیں، خوب سے ہیں خوب تر کوثر منور سلسلے، خوب سے ہیں خوب تر کوثر منور سلسلے۔ ناظرین، میزبان راجہ کوثر سعیدی کو پروگرام رمضان نشان سے اجازت دیجیے۔ اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ Servo Motor Oil. Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان